الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 8 پڑھیں گے جو کھڑی حرکات کے بارے میں ہے۔ سبق نمبر 8 شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبق نمبر 8 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے جتنے بھی اسباق ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، رپیٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ الکریم سبق نمبر 8 آسانی سے سمجھ سکیں گے اور اس کو پڑھ سکیں گے۔ اور یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ چلو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑے زبر جو ریڈ کلر کی لائن چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر کھڑی علامت نظر آ رہی ہے، اس کو کھڑے زبر کہتے ہیں۔ آگے کھڑے زیر ریڈ کلر کی جو چھوٹی سی لائن نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے دیکھیں کھڑی نظر آ رہی ہے، اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں۔ اور الٹے پیش ریڈ کلر کی جو چھوٹی سی لائن ہے، اس کے اوپر آپ کو علامت جو نظر آ رہی ہے، سائن نظر آ رہی ہے، اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ ان تینوں کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھیں اور کتنا اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اسی لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اب دیکھیں جس طرح ہم نے سبق نمبر 7 میں حروف مدہ پڑھا تھا، یہ بھی حروف مدہ کی ہی طرح ہے۔ دیکھنا یہ حروف مدہ، ادھر حروف مدہ 3 تھے، ان کو لمبا کر کے پڑھنا تھا۔ اس تختی میں کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، بس اتنا سا فرق ہے سارا اسی کی طرح جس طرح ہم نے حروف مدہ والی تختی پڑھی ہے، یہ کھڑی حرکات بھی ویسے ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو کھڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑی زبر یا کھڑے زبر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سبق میں جو حروف قریب الصوت ہے یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں یہ تا ہے، اب تا اور طا میں فرق کرنا ہے، زا اور ذال میں فرق کرنا ہے، ظا اور ثا میں فرق کرنا ہے۔ اسی طرح یہ اس پورے سبق میں بہت مین اور توجہ طلب یہ بات ہے کہ ان حروف کو پڑھتے وقت فرق کرنا ہے۔ شکلیں تو مختلف ہے لیکن آواز ان کی ملتی جلتی ہے، آواز میں بھی فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ یہ ذال ہے اور یہ زا ہے، اسی طرح بقیہ حروف میں بھی فرق کرنا ہے، تا، طا، ظا، ثا، سین، صاد۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا
تی تو کھڑا زبر تو کھڑا زیر قی الٹا پیش تو تی تو زا کھڑا زبر زا زا کھڑا زیر زی زا الٹا پیش زو زا زی زو لال کھڑا زبر ذا لال کھڑا زیر وی لال الٹا پیش ذو ذا ذی ذو ضا کھڑا زبر ضا ضا کھڑا زیر غی ضا الٹا پیش ضو ضا ضی ذو ثا کھڑا زبر ثا ثا کھڑا زیر سی سی ثا الٹا پیش ثو ثا سی ثو سین کھڑا زبر سا سین کھڑا زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو صاد کھڑا زبر صا صاد کھڑا زیر صی
صاد الٹا پیش سو صا سی سو دال کھڑا زبر دا دال کھڑا زیر دی دال الٹا پیش دو دا دی دو ضاد کھڑا زبر ضا ضاد کھڑا زیر دی ضاد الٹا پیش دو ضا دی دو کاف کھڑا زبر کا کاف کھڑا زیر کی کاف الٹا پیش کو کا کی کو قاف کھڑا زبر قا قاف کھڑا زیر قی قاف الٹا پیش قو قا قی قو ہا کھڑا زبر ہا ہا کھڑا زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو حا کھڑا زبر حا حا کھڑا زیر حی حا الٹا پیش حو حا حی حو حمزہ کھڑا زبر آ یہ دونوں حمزہ ہی ہیں یہ اصل میں تو الف تھا اس پر حرکت آنے کی وجہ سے یہ حمزہ بن گیا یہ اصل سے حمزہ ہی تھا ٹھیک ہے نا اسی لیے ان دونوں کو اکٹھا ہی لکھ دیا یہ دونوں ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای
او عین کھڑا زبر آ عین کھڑا زیر عی عین الٹا پیش او آ عی او خا کھڑا زبر خا خا کھڑا زیر خی خا الٹا پیش خو خا خی خو غین کھڑا زبر غا غین الٹا پیش غو غین کھڑا زیر غی غین الٹا پیش غو غا غی غو با کھڑا زبر با با کھڑا زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو میم کھڑا زبر ما میم کھڑا زیر می میم الٹا پیش مو ما می مو واو کھڑا زبر وا واو کھڑا زیر وی واو الٹا پیش وو وا وی وو فا کھڑا زبر فا فا کھڑا زیر فی فا الٹا پیش فو فا فی فو لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زیر لی لام الٹا پیش لو
لا لی لو نون کھڑا زبر نا نون کھڑا زیر نی نون الٹا پیش نو نا نی نو را کھڑا زبر را را کھڑا زیر ری را الٹا پیش رو را ری رو جیم کھڑا زبر جا جیم کھڑا زیر جی جیم الٹا پیش جو جا جی جو شین کھڑا زبر شا شین کھڑا زیر شی شین الٹا پیش شو شا شی شو یا کھڑا زبر یا یا کھڑا زیر جی یا الٹا پیش یو یا یی یو آج کا ہمارا سبق یہ مکمل ہوا. آپ اس کو سنیں بھی صحیح توجہ کے ساتھ، آپ خود بھی رپیٹ کریں تاکہ آپ اس کو اچھے انداز سے سیکھ سکیں اور یاد کر سکیں.